جس گھڑی بازو کٹا کر ریت پر وہ سو گیا، بعد اس کے جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ دعا ہے سلطان وفا کے صدقے میں مالک بانی مجلس جناب ضیاء الحسن اور ذکاء الحسن کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور مالک یہ ذکر ان کی نسلوں کو میسر فرمائے۔ ایک اعلان مجلس سماعت فرمائے، 5 جون بروز ہفتہ سالانہ مجلس عزا امام بارگاہ اکبریہ خانپور سیدہ میں منعقد ہوگی، جس سے سید قمر رضا نقوی صاحب آف گجرات، ذاکر سید نجم الحسن شیرازی صاحب، سید شوال حیدر نقوی صاحب اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام و ذاکرین العظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ 5 جون بروز ہفتہ کو اس سالانہ مجلس عزا بمقام خانپور سیدہ میں حاضری یقینی بنائیں۔ پھیلا تھا شہر کے سامنے نقشہ بہشت کا، میں شکر گزار ہوں ملک پاکستان کی معروف اور ممتاز شخصیت سرکار علامہ حافظ محمد علی ورک صاحب کا کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی انہوں نے 18 ڈیٹ کی حاضری کو یقینی بنایا ہے۔ مالک اس کے لیے انہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ 4 مصرے اور سرکار علامہ کو دعوت کہ پھیلا تھا شاہ کے سامنے نقشہ بہشت کا، لکھ لکھ کے دے رہے تھے نوشتہ بہشت کا، اور خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، خالق نے کربلا کی زمین سے ملا دیا، کم پڑ گیا تھا عرش پہ رقبہ بہشت کا۔ گزارش کرتا ہوں خطیب ولایت مؤذن ولایت امیر المومنین اسیر عشق شہزادہ علی اکبر خطیب نوجوان جناب حافظ محمد علی ورک صاحب سے تشریف لائیں اور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ خاندان آل تھار پہ بلند تر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے نہیں مانگتا کہ یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ دعا ہے کہ
خالق کائنات سب دعاؤں کی ایک دعا اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرما جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو کامع الکفر والطغیان ہے، وہ جو قاطع البرہان ہے، وہ شہنشاہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہے، جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہے، اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے جو علی کی ولایت کے بغیر لی جائے۔ با آواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ چونکہ میں شکر گزار ہوں کیونکہ لفظ ولایت علی جب مائک پر بولا جاتا ہے اور آپ کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو اس لفظ ولایت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ یہ سننے والے کے چہرے پر بتا دیتا ہے اس کا باپ ایک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک درود پڑھے مل کے بابا سے بتا۔ وقت بڑا مختصر ہے اور سفر بھی میرا لاہور کا ہے، جو بڑی جلدی میں آیا اور ضیاء بھائی نے جو وقت دیا تھا اس سے بھی 20-25 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ بالکل 20 سے 25 منٹ کی آپ کو زحمت دینی ہے اور قرآن کی 1-2 آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اگر آپ وصول کر لیں گے تو بھی مہربانی، نہ وصول کریں گے تو یقیناً پھر بھی آپ میرے دعاؤں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر پہلے تمہاری پیروی کریں۔ آیت مشکل نہیں ہے، سب نے سنی ہے، جمعے میں سنی ہوگی، خطبہ سے، ذاکرین سے، شیعہ سنی جو بیٹھے اس آیت کے تقریباً سبھی حافظ ہیں، ورنہ ترجمہ سب کو آتا ہے۔ اے میرے حبیب قل ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو فاتبعونی پہلے تمہاری پیروی کریں، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا ہے اطاعت محمد مصطفیٰ سے، یعنی جو بندہ رسول اللہ کی پیروی کرے گا تو وہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو اللہ نبی کی اطاعت کے بغیر اپنی محبت قبول نہیں کرتا وہ نبی کی شفاعت کے بغیر تجھے جنت کیسے دے دے گا؟ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا، وقت بڑا مختصر ہے۔ توجہ، میں فکرہ پڑھ دوں۔ اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے قل سے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھنے چونکہ جو بندے سانس لینے کے لیے جاتے ہیں وہ سانس لے کے واپس آتے ہیں، اور جو فرش عزا پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی سانس سانس عبادت ہے۔ چونکہ میرے مولا صادق فرماتے ہیں جب ہمارے جب کی مجلس میں آیا کرو تو زور زور سے سانس لیا کرو، چونکہ اس سے جو بیماری تم ساتھ لے کے آؤ گے ہم اسے بھی ختم کر کے بھیجیں گے۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگ لینا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے رسول کی پیروی کرو۔ آیت شروع ہوئی ہے قل سے، اے میرے حبیب کہہ دو۔ ویسے تو پورا قرآن ہی محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ کئی آیتوں کے شروع میں اللہ کہتا ہے قل، اے محمد کہہ دو۔ ہی الحمد بھی تو اللہ نے کہی ہے، الف لام میم بھی تو اللہ نے کہی ہے، تلک الرسول بھی تو اللہ نے کہی ہے، یاسین والی آیت بھی تو اللہ نے بھیجی ہے، الرحمن بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، والفجر ولیال عشر بھی تو اللہ نے نازل کی ہے، والشمس والضحیٰ والی آیت بھی اللہ نے بھیجی ہے۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی کیوں ہیں جن کے شروع میں اللہ کہتا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دو، جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون، جیسے کہ قل ھو اللہ احد، جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، جیسے کہ قل اعوذ برب الناس، اور ایک آیت جو میں نے پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ جن آیتوں کے شروع میں اللہ کہتا ہے نا قل، اس میں پیغام اتنا
یہ آیتیں تمہیں خود پڑھ کے سناتا، لیکن میں بدن نہیں رکھتا، تو میں مصطفیٰ کی زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اس آیت میں کیا پیغام ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے محمد کی اتباع کرو۔ میں یہاں سے چہرے دیکھنا شروع کروں گا، آخر تک دیکھوں گا، چونکہ فضائل کا پہلا فکرہ یہی ہے۔ جس نبی کی پیروی کے بغیر اللہ اپنی محبت قبول نہیں کرتا، وہ خدیر کے میدان میں علی کے بازو اٹھا کے کہہ رہا تھا اگر مجھے ماننا ہے تو پہلے علی کو ماننا۔ اس کا مطلب علی کو ماننا، رسول کو ماننا، رسول کو ماننا، اللہ کو ماننا۔ اللہ کیوں ضروری ہے محمد کی پیروی اس قدر؟ سورہ احزاب میں آواز جو میرے بزرگ بیٹھے میں ان سے داد لینے لگا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو مصطفیٰ ہیں یہ تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، جس بندے کو نبی کی شان پہ بولنا نہیں آتا نا، وہ بندہ پھر اپنے گھر کی عزت پہ بھی نہیں بول سکتا۔ اور علی والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ نبی کی شان پہ بولنا کیسے ہے؟ چونکہ ہم نے مصطفیٰ کی عزت علی سے سیکھی ہے۔ علی والے اور ہیں، نبی کی عزت کا دفاع کر کے موٹر سائیکلیں جلانے والے اور۔ توجہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن سے نبی کا اختیار پڑھنے لگا۔ یہ نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، جانوں پر نہیں، نفسوں پر۔ جان ہے زندگی، نفس ہے جس سے تم خواہش کرتے ہو۔ مولوی نے آج تک نفس کا ترجمہ جان کیا ہی اس لیے ہے چونکہ وہ تمہیں علی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ نبی تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ جو تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھے اس محمد کے نفس کو علی کہتے ہیں۔ نہیں آپ نہ بولیں، میں اگلا فکر نہیں پڑھتا۔ نبی تم پر تمہاری نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے۔ مثال کے طور پہ آپ کا نفس کیا چاہتا ہے؟ 2 منٹ خشک ہو جائے گفتگو، گھبرانا نہیں، آگے فضائل بڑے زیادہ ہیں۔ یہ نبی جو نفسوں پر اختیار رکھتا ہے تو نفس کی خواہش کیا ہے؟ تم کھانا کھاؤ، یہ نفس کی خواہش۔ تم پانی پیو، یہ نفس کی خواہش ہے۔ تمہیں نیند آئے، تم سونا چاہو، یہ نفس کی خواہش ہے۔ نفس کہتا ہے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، سونا بھی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ یعنی جیسے محمد کہے ویسے کھانا ہے، جیسے محمد کہے ویسے پینا ہے، جیسے محمد کہے ویسے سونا ہے۔ شیعہ سنی مسلمان بیٹھو، سوال کرو محمد علی ورد، اب کھانا بھی نبی کی مرضی سے ہے، اب پینا بھی نبی کی مرضی سے ہے، اب سونا بھی نبی کی مرضی سے ہے۔ ہاں نبی کی مرضی سے ہی تو کرتے ہو۔ نبی نے نہیں کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، چھوٹے چھوٹے لقمے لے کے کھانا کھاؤ۔ نبی نے نہیں کہا بیٹھ کے پانی پیو، 3 سانسوں میں پانی پیو۔ نبی نے نہیں کہا دائیں کروٹ لیٹ کے سو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو۔ یعنی محمد کی مرضی کے بغیر نہ تم سو سکتے ہو، نہ تم کھا سکتے ہو، نہ تم پی سکتے ہو۔ تو آج زمانہ پھر مجھے جواب دے دے، جس محمد کی مرضی کے بغیر تم پانی نہیں پی سکتے، اس کی مرضی کے بغیر اپنا امام کیسے بنا سکتے ہو؟ آپ ہمیشہ زندہ باد ہے۔ یہ جو بندے دیوار کے ساتھ بیٹھے وہ کوئی بندہ یہ سمجھے نہ کہ میں اسے دیکھ ہی نہیں رہا، مولا تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کیوں ضروری ہے محمد کی بات ماننا؟ میں تمہیں نتیجہ وہ دینے لگا ہوں کہ جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہو، لیکن اس کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ایک بات ہو گئی کہ نبی کی پیروی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار ہے پیغمبر اعظم کا۔ 2 باتیں، اللہ نبی کی بات ماننے کا،
فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں کہ سر ایسے ہلائے. آیت کا ترجمہ سب کو آتا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ میرا حبیب محمد تمہیں جو دے وہ لے لینا، جس سے تمہیں روکے اس سے رک جانا. یہ ہے نبی کی اطاعت کا طریقہ. تو جو نبی نے کہا امت نے اسے لیا، جس سے محمد نے روکا امت اس سے رک گئی. نبی نے تمہیں کہا نماز پڑھنی ہے، تم نے نماز پڑھی. نبی نے کہا شرک سے رکنا ہے، تم رک گئے. نبی نے کہا اللہ ایک ہے، تم نے مانا. نبی نے کہا بتوں کی عبادت باطل ہے، تم نے مانا. جو نبی دیتے رہے تم لیتے رہے، جس سے نبی روکتے رہے تم روکے رہے. جسے نیند آ گئی ہے اس بندے کا ضامن محمد علی مرک نہیں ہے، لیکن جسے نیند نہیں آئی وہ اگلا جملہ سنے. نبی نے کہا نماز لے لو، تم نے لے لی. پھر تم نے ساتھ نعرہ بھی لگایا لبیک یا رسول اللہ. لیکن ہم علی والے ذرا سا نبی کی بات ماننے میں آگے نکل گئے، چونکہ ہم نے لبیک یا رسول اللہ بھی کہا، ہم نے لبیک یا حسین بھی کہا. چونکہ یہ دو نعرے نہیں، یہ ایک ہی نعرہ ہے. جیسے حسین و منی وانا من الحسین ایک ہے. نبی نے نماز دی، تم نے لے لی. نبی نے روزہ دیا، تم نے لے لیا. نبی نے بتایا اللہ ہے، تم نے دیکھا نہیں، تم نے مان لیا. نبی نے بتایا آدم کی توبہ قبول ہوئی، جتنا میں نے پڑھ لیا اتنا ہی اور پڑھنا ہے. نبی نے کہا نوح کی کشتی تھی، تم نے مانا. نبی نے کہا ابراہیم آگ میں گیا تھا، تم نے مانا. نبی نے کہا موسیٰ طور پہ گیا، تم نے مانا. نبی نے کہا عیسیٰ مردہ زندہ کرتا تھا، تم نے مانا. محمد نے کہا میں معراج پہ اللہ کو مل کے آیا ہوں، تم نے مانا. نبی نے کہا اللہ کے گھر کا حج کرو، تم نے مانا. نبی نے کہا زکات دو، تم نے مانا. نبی نے کہا بیواؤں کی مدد کرو، تم نے مانا. نبی نے کہا راستے سے پتھر ہٹاؤ 10 نیکیاں ملیں گی، تم نے مانا. حد نہیں ہو گئی. محمد نے کہا مسواک کرنا میری سنت ہے، تم نے اوپر والی جیب سے لگائی. نبی نے کہا شلوار تھوڑی اوپر کرو، تم نے آدھی اوپر کر لی. جو مسلمان نبی کے کہنے پر شلوار بھی اوپر کر لیتا ہے، اللہ جانے اسے غدیر میں کیا موت پڑی. جو محمد مسواک دے رہا تھا وہی تو تمہیں علی دے رہا. توجہ ہے، باہر نہیں دیکھنا، اگر دیکھنا ہے تو 5 منٹ کے لیے میری طرف دیکھو. جو رسول آندھی ہو طوفان ہو فرق پڑتا ہی کوئی نہیں، چونکہ علی سے قیمتی تو کچھ ہے ہی نہیں. جب میں کھڑا ہوں تو پھر آپ نے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا. جو نبی دیں وہ لے لے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آیت سے بات نہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محمد اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، یہ جو کہتا ہے وہ اللہ وحی کرتا ہے. اس لیے جو مصطفیٰ کہیں گے وہ ماننا پڑے گا. اگر بات یہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم بھی فضائل محمد کا یہاں پہ ختم کرتے. جمعرات کی رات کو صدقے کی روٹیاں بھیک میں مانگ کر جمعے کے خطبوں میں علی کو بھونکنے والا تمہیں نہیں بتا سکتا کہ عزت محمد کیا ہے. میں تمہیں نبی کی شان میں آیت پڑھ کے بتاؤں. سورہ انفال میں اللہ فرما رہا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے محمد یہ جو کنکریاں آپ پھینک رہے ہیں یہ آپ نہیں، یہ اللہ خود پھینک رہا ہے. اس کا مطلب جو نبی کہے وہ بھی اللہ کہتا ہے، جو نبی کرے وہ بھی اللہ کرتا ہے. تو اب اگر محمد کسی کو گود میں بٹھا کر کہے حسین منی، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اللہ کرے وہ مجلس میں نہ آیا ہو. اگر محمد زبان سے کہے حسین منی تو مصطفیٰ نہیں اللہ کہہ رہا ہے. اور نبی کسی کا بازو بلند کر کے اٹھائے تو نبی نہیں اللہ خود اٹھایا. آپ ہمیشہ بسم اللہ. میرا دل ہے وہاں مدال میں، میرا دل ہے وہاں
की नबी ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਹੈ ਪਾਕ ਦਰੂਦ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਰੱਖ ਸੋਰੀ ਬੈਟਰੀ ਕਦਗੀ 2 ਹੋਣੀ ਚਾਰਜ ਐਲੀ ਐਲੀ ਲਾਈ ਰੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲ मदीने वाला नेटवर्क मिलता ही तब है जब अली अली वाली चार्जिंग हो। बिकबिला ने रुबाई पढ़ी उसके दलील में हदीस पढ़े तो मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसका ताल्लुक अली से जितना है उसका ताल्लुक मुझ मोहम्मद से उतना है, जिसने अली को जितना छोड़ा उसने मुझ मोहम्मद को उतना छोड़ा। 2 आयतें मैंने पढ़ी हैं, उन्हें ज़हन में रखना। जो नबी कहें वो भी अल्लाह कह रहा है, जो नबी करें वो भी अल्लाह कर रहा है। अब फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो। जब नबी ने अली का बाजू बुलंद करके दिखाया ना तो अल्लाह कह रहा था मोहम्मद मैं तो बदन नहीं रखता, तू मेरी तरफ से अली का बाजू बुलंद करके दिखा। नबी अकरम ने कहा या अल्लाह मैं अली की विलायत का ऐलान ऐसे भी तो कर सकता हूँ, अब आपको अगर पीछे देखने की जरूरत है तो आपकी मर्जी। नबी ने कहा अल्लाह मैं वैसे भी तो कह सकता हूँ मन कुन्तु मौला वहाज़ा अली मौला। ये वजह क्या है कि मुझे अली का बाजू बुलंद करके ही दिखाना है? का मोहम्मद याद करो तू कभी न भूलने वाला नबी है। ओहद के मैदान में जब सारे तुझे छोड़ के चले गए थे और अबू सुफियान पुकार पुकार के कह रहा था माता मोहम्मद, तब अली जुल्फ़िकार के कब्जे में कलाई लेकर आया था और अली ने एक बाजू पे मोहम्मद तुझे बुलंद किया था, दूसरे बाजू में जुल्फ़िकार उठा के ओहद के मैदान में अली कह रहा था माता मोहम्मद ने हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। ऐ मोहम्मद हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान। ओहद में अली ने तेरा बाजू बुलंद किया था, गदीर में तू अली के बाजू बुलंद विलायत इलाहिया, अली की विलायत विलायत रसूल खुदा। अल्लाह, रसूल और अली इन तीनों में से कोई जिसका भी इनकार करेगा दूसरे 2 से उसका रिश्ता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इजाजत हो तो मैं 2 जुमले और पढ़ना चाहता हूँ। नबी ने अली का बाजू ऐसे नहीं बुलंद किया। नबी ने जब अली का बाजू बुलंद किया तो नबी अकरम ने फरमाया था याद रखो ये वो मेरे साथ खड़ा है जो बदर में भी खड़ा था, ये वो खड़ा है जो ओहद में भी खड़ा था, ये वो खड़ा है जो खंदक में भी खड़ा था, ये वो खड़ा है जो खैबर में भी मेरे साथ था, ये वो खड़ा है जो हर मैदान में मोहम्मद के साथ रहा, जो कभी मोहम्मद को छोड़कर नहीं गया। वो अली आज मेरे साथ खड़ा है और इसी की विलायत पर मैं आज अपना दीन मुकम्मल कर रहा हूँ। भाई कासिम रज़ा तुरा भी मौजूद है। अगले फिक्रे मैंने वो पढ़ने हैं जो आपकी समाजों से आज तक नहीं टकरा। आपने सुना है बदर में क्या हुआ, आपने सुना है ओहद में क्या हुआ। 10 मिनट आपके मुझे लेने अगर तवज्जो हो, क्योंकि अब तो मौसम में ठंडा हो गया। आपने सुना खैबर में क्या हुआ, आपने सुना सिफ़ीन में क्या हुआ। मैं जो पहले मैंने आयत पढ़ी है कि नबी की पैरवी करो ताकि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, बस उसी की दलील पेश करने के लिए मैंने ये 2 जुमले पढ़े। मेरे मौला अली की एक जंग जो बड़ी कम पढ़ी गई, बल्कि कई जगह तो पढ़ी नहीं गई, मैं वो तुम्हें सुनाना चाहता हूँ अगर तुम्हारी मिजाज और तबीयत मेरे साथ हो। कासिम भाई जंग का नाम है जंगे कसर। कसर कहते हैं महल को, ज़हब कहते हैं सोने को। मौला अली ग़ज़वा नखीला जीत कर वापस आ रहे थे। मुस्तफ़ा के हजारों सहाबा अली के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि मुस्तफ़ा ने जिंदगी में अली की विलायत का ऐलान करके बता दिया था जो अली के पीछे चलेगा वही सहाबी है। तुम्हारा हाथ न उठे तो फिर तुम अपनी मर्जी कर लेना, मैंने तो फिक्र यही दे हर फिक्र जोर से पढ़ने वाला नहीं। जितने बुजुर्ग बैठे मैं
نخیلہ سے واپسی ایک مقام پہ مولا علی کا لشکر ٹھہرا. اس مقام کا نام ہے قصر الذہب. چونکہ یہاں ایک سونے کا محل تھا, اس سونے کے محل پر جنات نے قبضہ کر لیا تھا. 50,000 جن اور ان کا سردار جو اژدہا کی شکل میں تھا, کتاب کا نام ہے تاریخ ذوالفقار, وہ رہتا تھا اس محل کے اندر. اب جو ہی مولا علی پہنچے نا مقام قصر الذہب پر, وہاں مقامی لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے, اے محمد کے وزیر علی, یہاں سے مدینہ کئی میل دور ہے, ہم سوچتے تھے پتہ نہیں آپ کا دیدار ہو کہ نہ ہو, مصطفیٰ کو دیکھے کہ نہ دیکھے, لیکن آپ آ گئے ہیں تو ہماری خوش قسمتی. کا پھر کس کو دیکھا؟ کہ یا علی آپ کو. کا غور سے دیکھو, محمد بھی میں ہوں. جسے حدیث کلنا محمد آتی ہے, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخر میں نے امتحان لیا یہ فکر پڑھ کے کہ اگلے فکرے آپ سن سکتے ہیں کہ نہیں. 2-4 بندوں حیران ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا. حیران ہونا سلمان کی سنت ہے, پریشان ہونا یزید کے دادے کی سنت ہے. حیرانگی ختم ہو جاتی ہے, پریشانی محشر کے بعد بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گی. میری طرف دیکھ, میں اگلا فکرہ پڑھوں. ان کا لیڈر تھا عبداللہ ابن حباب. کہتے یا علی ہم اس محل میں رہتے تھے, 50,000 جنوں نے کر لیے قبضہ, ان سے قبضہ تو چھڑوا کے دے. کہ جن تو بات ہی کوئی نہیں, محل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں نے تو اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑوایا. ہاتھ اٹھاؤ, خیرات مانگو جسے خیرات مانگنی آتی ہے. میں نے تو اللہ کے گھر کا قبضہ بتوں سے چھڑوا کے دیے, جن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہ لیکن یا علی آپ ان سے جنگ کب شروع کریں گے؟ کہ دیکھو میرا لشکر چھکا ہے, میں ہوں نور, مجھے تھکاوٹ ہوتی نہیں, لیکن یہ جو تھکے بیٹھے ہیں نا یہ ابھی آرام کر رہے ہیں. کہ یا علی ہم نے تو سنا تھا کہ آپ جنات سے لڑتے ہیں. اس سے پہلے ایک روایت سنا دوں قاسم بھائی, اگر انہوں نے یہ جملہ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے عرفان بھائی سن لیا نا اچھے طریقے سے, میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے اگلے 10 منٹ ضائع ہونے والے ہیں ہی نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے, جب تک میری طرف نہیں دیکھو کہ میں فکرہ نہیں پڑھوں گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے علی مدینے کی ان گلیوں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتی تھی. کہتے ہیں بند گلی سے علی جب بھی گئے وادی جنات میں جنگ کرنے کے لیے گئے. اسی کا حوالہ دیا عبداللہ ابن حباب نے مقام قصر الذہب پر. کہ یا علی ہم نے تو سنا ہے آپ جنات سے اکیلے لڑنے جاتے ہیں. کہاں جاتا ہوں, لیکن میں نے اپنے سردار محمد سے ایک وعدہ کیا ہے جسے آیت یاد ہے, فَاتَّبِعُونِی, محمد کی اطاعت کرو. میں نے اپنے آقا محمد سے وعدہ کیا ہے جب تک رسول نہیں کہیں گے نا میں ذوالفقار نہیں اٹھاتا, جب تک محمد نہیں کہتے میں اپنی تلوار کو حرکت نہیں دیتا. جاؤ محمد سے اجازت لے لو, اگر محمد کہیں گے تو میں ان 50,000 جنات سے جنگ کروں گا. کہ یا علی مدینہ تو بڑا دور ہے, مدینہ تو سینکڑوں میل کا سفر ہے, ہم بشر ہیں, محمد سے اجازت کیسے لینے جائے؟ وہاں جنات نے جینا حرام کیا ہے, نہ ہماری معیشت باقی ہے, نہ اولاد باقی ہے, نہ رزق باقی ہے, ہم کریں تو کریں کیا؟ علی نے فرمایا تم محمد سے اجازت لو, تمہاری اولاد کا بھی ضامن میں ہوں, تمہاری معیشت کا بھی ضامن میں ہوں, اور رزق تو میں انگلی گھما کے 18,000 عالمین کو یوں ہی تقسیم کر دیتا ہوں. کہ یا علی تو پھر بتائیے مدینے جانا ہے تو جانا کیسے؟ علی نے عبداللہ ابن حباب جو لوگوں کا سردار بن کے آیا تھا کہا عبداللہ تجھے مدینے بھیجنا میرا کام ہے, یہ بتا محمد کی زیارت کا شوق ہے؟ کہاں یا علی ہے. کہ جاؤ پھر کاغذ قلم لے آؤ. علی نے جو ہی کاغذ قلم مانگا یہ فوراً لے آیا, چونکہ عبداللہ تھا بے غیرت نہیں تھا, اسے پتا تھا جب حجت کاغذ اور قلم مانگے تو پھر فوراً لے کے جاتے ہیں. علی مولا نے خط لکھنا شروع کیا. بھائی قاسم ربی میں یہ زندگی میں دوسری یا تیسری دفعہ جنگ پڑھنے لگا ہوں, چونکہ اس مجمع کی سماعتوں پہ میں نے کر لیا بھروسہ. علی مولا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. لکھ کے علی مولا نے شروع کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ و ابن العم
یا رسول اللہ مبارک ہو، میں ہمیشہ کی طرح فاتح ہو کر غزوہ نخیلہ میں تیرے دشمنوں کو مار کر مقام قصر الذہب پر ٹھہرا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں 50,000 جنوں سے ان کے محل کا قبضہ چھڑا کے دوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ نیچے مولا علی نے لکھا، شاعر بھی بیٹھے، ذاکر بھی بیٹھے، جو خط لکھنے کے آداب سے واقف ہے۔ علی مولا نے نیچے لکھا، والسلام آپ کا پیارا علی۔ توجہ ہے، بزرگ مجھے خصوصی دعا دیں گے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ خط لے کے عبداللہ کو دیا، میں نے کہا تھا جسے عزت محمد پر بولنا آتا ہے فکر اسی کو سمجھ آئے۔ عبداللہ نے خط لے کر کمر بند میں رکھنے کی کوشش کی، مولا علی نے کہا کمر میں نہیں، امامے میں رکھو، محمد کا خط ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ جسے عزت مصطفیٰ پر بولنا آتا ہے، کمر میں نہیں، امامے میں رکھو، محمد کا خط ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی نے عبداللہ کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا۔ عبداللہ کہتا ہے نہ میرا ایسا بخت تھا نہ ایسا مقدر جو علی کے ہاتھ لگنے کے بعد میرے مقدر سورے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ہوا کیا؟ کہ جو ہی علی نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اب میں قصر الذہب میں نہیں مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، محمد کی آواز آ رہی تھی، ام سلمہ دروازہ کھولو، علی کا قاصد آ گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، جس کا ہاتھ جیب میں اللہ کرے باہر نہ آئے، مل کے بولو ہے غریب ابدی ایک منٹ آپ بیٹھے مجھے فکر پڑھ لینے دینا۔ ام سلمہ دروازہ کھولو، علی کا قاصد آ گیا ہے۔ میں نے ان جملوں پر سروں پر پرندے بیٹھتے دیکھے ہیں، آپ کی توجہ نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، خیرات نبی اکرم کی۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، مصطفیٰ نے خط کی دوسری طرف کو پلٹا، قلم لے کے مصطفیٰ نے لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا قسیم النار والجنہ۔ نیچے رسول اللہ نے لکھنا شروع کیا، مبارک ہو یا علی، فتح آپ کا ہی تو مقدر ہے، فتح آپ ہی کے لیے ہے، جو آپ کو مانے اس کے لیے فتح ہے، جو آپ کا نام لے اس کے لیے فتح ہے، کیونکہ فتح لشکر یا علی۔ یا علی آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں 50,000 جنات سے اکیلا لڑوں؟ تو لڑے، تو لڑے۔ رسول نے خط بند کیا، عبداللہ کو دیا، کہ عبداللہ امامے میں رکھو، رکھا۔ عبداللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، کہ یا رسول اللہ واپس کیسے جانا ہے؟ کہ جیسے آیا تھا، جیسے آیا تھا۔ میں نے پہلے کہا ہے، میں نے اس آیت کی دلیل میں یہ واقعہ پڑھا ہے، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے اپنا فکر ضائع کرنے کا۔ رسول کی اتباع کرو۔ اب محمد مصطفیٰ نے ویسے ہی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جیسے علی نے رکھا تھا۔ عبداللہ کہتا ہے دونوں کے لمس میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، دونوں کے چھونے میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ اسے ہی تو کہتے ہیں انا و علی من نور واحد۔ عبداللہ کہتا ہے اب میں مدینے سے روانہ ہوا، قصر الذہب میں پہنچا، سامنے علی کے خیمے تھے، خیموں میں علی فوجیوں کو کہہ رہے تھے اٹھو اٹھو، اٹھ کے عبداللہ کا استقبال کرو۔ علی کے فوجی کہہ رہے تھے ہم علی کے سپاہی ہیں، عبداللہ کا استقبال کیوں کریں؟ علی نے فرمایا خبردار، جب گیا تھا تب عبداللہ تھا، اب محمد کا قاسم بن کے آ رہا، اب نبی کا قاسم بن کے آ رہا۔ مختصر خط، آخری جملے، خط کھلا، علی مولا نے ذوالفقار خان 6 بندوں کو ساتھ لیا، زبیر، سعد ابن عبادہ، خالد ابن ولید، 3 اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، سلمان، مقداد، کمبر، تینوں کو ساتھ لیا، دوسرے تینوں بھی ساتھ تھے، 6 بندوں کو ساتھ لے کے مولا علی آگے چلے۔ تھوڑی دور جا کر جو 3 بندے مولا علی کے ساتھیوں کے علاوہ ساتھ تھے، ان کے حلق خشک ہونے لگے کہ یا علی ہم جنوں سے لڑیں گے؟ علی نے فرمایا خاموش، آج تک میں نے تمہیں انسانوں سے نہیں لڑنے دیا، آہا زندہ باد، آج تک میں
अकेले जाएंगे? कहे ना, सलमान, मिकदाद और कंबर तीनों गए। थोड़ा दूर जाके अली ने कहा तुम तीनों भी रुको। कहा अली हम भी रुके? कहा तुम्हारी वफादारी पे मुझे शक नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की है। अम्मार कहता है हम हैरान रह गए। अली ने जुल्फ़िकार को हाथ से निकाला। अली तलवार हाथ में लेकर सामने कसरो ज़हब की तरफ बढ़े। या तो आज तुम वहां पहुंच जाओगे या फिर अपने घर का रास्ता भी भूल जाओगे। अली मौला ने कसरो ज़हब को देख के आयत पढ़ी सूरह रहमान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। जिसे तर्जुमा नहीं आता, अली ने पता है क्या कहा कुरान की ज़बान में? अली कहता है ए गिरोह जिन्नो इंस, ना तुम जमीन के नीचे जा सकते हो ना आसमान के ऊपर, जब तक तुम्हारा सुल्तान न चाहे। जब तक मुसाहिब मेरे हिस्से का भाई पढ़ लेंगे अगर लाइट ना आई तो। कहा ए गिरोह जिन्नो इंस, ना तुम जमीन के नीचे जा सकते हो ना आसमान के ऊपर जब तक तुम्हारा सुल्तान न चाहे। इल्ला सुल्तान कह के अली ने तलवार निकाली। एक दफा अली ने मदीने की तरफ मुंह किया और रसूल का नाम लेके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहक ताहा व बेहक यासीन व बेहक मुस्तफा अल अमजद। नबी के अस्माए मुअल्ला को तिलावत करते हुए अली ने 50,000 जिन्नों पे हमला किया। अम्मार कहता है कसरो ज़हब से आग के शोले निकल रहे थे। अली जुल्फ़िकार चला रहे थे। कहा ना आग की आवाज आती थी, ना जिन्नों की आवाज आती थी, ना अली के दोस्तों की आवाज आती थी, बस एक ही आवाज आती थी कसरो ज़हब में, ज़राबा जुल्फ़िकार सिर्फ जुल्फ़िकार की सनसनाहट थी और कोई शय न थी। जिन कट कट के गिरते थे कि मदीने से रसूल की आवाज आई, या अली मैं छत पे खड़ा होकर हसन हुसैन को साथ लेकर ज़हरा और फिज़ा को खड़ा करके तेरी जंग देख रहा हूँ। या अली क्या खूब लड़ रहा है, या अली क्या शमशीर ज़री कर रहा है, या अली क्या तलवार चल रही है। या एक दफा मौला अली ने कहा शुक्रिया अल्लाह के रसूल, रसूल की आवाज आई अली तूने 50,000 को तो मार लिया है, वे इनका सरदार अजदहा मुंह से आग निकालता हुआ आ रहा है। अली मौला ने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ सबसे बड़ा जिन अजदहा की शक्ल में आया। अली ने तलवार जुल्फ़िकार में रखी। अली के सहाबी खड़े खड़े कांपने लगे और रसूल की तरफ देख के क्या अल्लाह के रसूल तू फिक्र ही न कर, ये अजदहा तो मैं झूले से चीरता आया। क्योंकि कुव्वत परवरदिगार है, जद्दुल्लाह है अली। लेकिन आज 18 जेठ है, रोने के लिए बस एक ही जिक्र काफी, जिसके हाथ को खुद खुदा परवरदिगार की कुव्वत कहे, जिसे मोहम्मद यदुल्लाह कह के पुकारे, उसकी बेटियों के हाथ बादस करबला शाम के बाजार में बंधे। इन्हीं दो आंसुओं का इंतजार था, वो आ गए, इबादत मुकम्मल हो। उसी अली जलाल करबला के बन में कासिम भाई, इरफान भाई, आप मौला के मद्दा खान है। मुझे नहीं पता कि ये फिक्र मुसाहिब के लिए काफी है कि नहीं, लेकिन पढ़ना में नहीं। मौला ने खड़े होकर पुकारा हल मिन नासिरिन यंसुरना। अकबर की बर्छी पे नहीं पुकारा, अब्बास के बाजुओं पे नहीं पुकारा, कासिम के टुकड़ों पे हल मिन नासिरिन यंसुरना नहीं, असगर के गले में तीर लगने पर हल मिन नासिरिन यंसुरना नहीं कहा, खंजर के नीचे आके शबीर ने हल मिन नासिरिन की सदा नहीं दी। पूछो कब दी? जब गाजी ने जीन छोड़ दी, कासिम के टुकड़े हो गए, अकबर को बर्छी लग गई। अली की बेटी ने अपने दोनों हाथ चादर पे रखे, कासिम के टुकड़े हो गए, अकबर को बर्छी लग गई। अली की बेटी ने अपने दोनों हाथ चादर पे रखे।
بی زینب کی چادر کو دیکھ کے حسین کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری بہنوں کے پردوں کو بچائے، ہے کوئی جو عالیہ کی چادر کو بچائے، جو ہاتھ مار کے رو رہا ہے سر پہ تمہاری نسل آباد رہے۔ ان آنسوؤں پر محمد علی ورے کی نسل قربان جو بندے صفاٹ چہروں سے دیکھ رہے ہو، 2 لمحے کے لیے ذرا میرے ساتھ تصور کرنا، مدینے میں محمد مصطفیٰ کی حویلی ہے، علی کی عالیہ بیٹی آرام فرما۔ میرے مصاحب کا ایک اپنا ادب کا تقاضا ہے، میں نے لفظ نیند کبھی استعمال کیا ہی نہیں۔ بی بی آرام فرما رہی تھی کہ دھوپ کی کرنیں صحن خانہ میں داخل ہوئی، مولا حسین کائنات نے عجیب منظر دیکھا، ابا کے دامن کا سایہ کر کے بہن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب دھوپ کی کرنیں صحن میں نہیں حسین کی ابا پہ پڑ رہی تھی۔ ایک دفعہ شریکت الحسین نے اٹھ کے دیکھا، بھائی بہن مرنے سے پہلے مر جائے تو میرا بھائی نہیں میرا امام ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ حسین پہ ہمیشہ سایہ کرنا، حسین پانی مانگے تو زینب حسین کو پانی تو پلانا۔ بھیا یہ تو تیرا قرضہ آ گیا مجھ پر، تو نے مجھ پر آ کر سایہ کیا، بھائی تو میرا امام ہے۔ پریشان ہو گئی بہن۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس دن کے بعد روز بھی فضا سے کہتی تھی، اما فضا دعا کر، یہ جو حسین نے مجھ پہ سایہ کیا ہے نا، میں کسی نہ کسی طرح اس کا قرضہ اتار لوں۔ عزاداروں دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، 10ویں کا دن آیا، شبیر کا گلا 13 ضربوں سے کٹا، شام قریبہ کے اندھیرے گزر گئے۔ جب 11ویں محرم کو جیٹ کی گرمی کا سورج نکلا نا، حسین کے بدن پہ دھوپ پڑ رہی تھی، علی کی بیٹی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر شبیر کے جنازے پہ کھڑی تھی اور رو رو کے کہتی تھی، حسین معاف کرنا، آج قرضہ اتارنے کا وقت آیا، لیکن میرے سر پہ چادر اللہ مان سارے ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ مار لینا، آج قرضہ اتارنے کا وقت آیا لیکن شبیر میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ عزادار 3 بین کیے ہیں بی بی نے۔ پہلا حسین معاف کرنا، اگر چادر ہوتی تو میں سایہ کرتی، حسین معاف کرنا، اگر چادر ہوتی میں تیرے جنازے پہ جلدی آ جاتی۔ آخری فکر مصاحب کا سارے دفعہ سر پہ ہاتھ رکھنا، یا صاحب العصر والزمان، تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ مولا ہمیں عرفان حسین ابن